الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، اور یہ وہ بیماری تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، وصال فرمایا، آپ کا انتقال ہوا تھا۔ تو اس بیماری میں حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے، عیادت کے لیے حاضر ہوئیں۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ آ رہی تھیں تو فرماتی ہیں کہ میں نے صورت میں، شکل و صورت میں اور اخلاق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ان سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ شکل و صورت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی تھی، اور اخلاق بھی ان کا جو طور طریقہ تھا یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتا تھا۔ یہ جب حاضر خدمت ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے کچھ گفتگو کی، سرگوشی کے اندر، ہلکی آواز کے اندر۔ تو بات ہوئی تو یہ رونا شروع ہو گئی۔ پھر دوبارہ گفتگو ہوئی تو یہ مسکرا دیں۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یہ عجب معاملہ تھا جو میں نے دیکھا کہ ابھی رو رہی ہیں اور اب مسکرا رہی ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ سے کیا گفتگو کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت نہیں بتایا، بعد میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو اب حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا کہ پہلی مرتبہ جب مجھے آپ نے روتا ہوا دیکھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بتایا تھا کہ میں ہر سال جبریل امین سے قرآن پاک کا ایک مرتبہ دور کرتا ہوں، یعنی وہ مجھے قرآن سناتے ہیں، میں ان کو قرآن سناتا ہوں، لیکن اس بار میں نے 2 مرتبہ دور کیا، اور اس میں اشارہ تھا کہ میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، پردہ کرنے والا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کی بات سن کر میں رونا شروع ہو گئی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مجھ سے گفتگو کی۔ مسکرانے کی 2 وجہ صحیح بخاری شریف کے اندر لکھی ہیں حدیث میں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ کے ملو گی، اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو؟ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو میں مسکرا دی۔ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی اور لاڈلی شہزادی تھیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اے فاطمہ، تم مجھے علی سے زیادہ محبوب ہو، علی سے زیادہ تم سے مجھے محبت ہے، البتہ علی جو ہیں وہ تم سے زیادہ میری بارگاہ میں عزت والے ہیں، یعنی ان کا مقام اور مرتبہ، عزت و احترام یہ تم سے بڑھ کر ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جسم کا ٹکڑا ہیں، تو فرمایا کہ تم مجھے ان سے زیادہ پیاری ہو، محبت تمہارے ساتھ ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو چیز ان کو ناراض کرتی ہے وہ مجھے ناراض کرتی ہے، یعنی جو ان کو غضب کے اندر مبتلا کرے، ناراضی کے اندر مبتلا کرے، تو گویا ایسا ہے کہ مجھے ناراض کرنے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 شہزادے تھے،
حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم، یہ تینوں کے تینوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت چھوٹی عمر کے اندر ہی انتقال کر گئے تھے۔ 4 شہزادیاں تھیں، حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدتنا ام کلثوم، حضرت سیدتنا رقیہ اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان میں سے پہلی تینوں شہزادیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں۔ یہ چوتھی شہزادی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو آپ علیہ السلام کے بعد دنیا میں تشریف فرما رہیں اور تقریباً 6 مہینے کے عرصے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا سے رخصت ہوئیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ جب آپ علیہ السلام سفر پر جاتے تو جانے سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مل کر جاتے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جایا کرتے، ان سے ملاقات کرتے۔ اور دوسری حدیث پاک کے اندر ہے کہ جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے، ان کو بوسہ دیتے اور اپنے ساتھ بٹھایا کرتے، تعظیم کیا کرتے تھے اور محبت دیا کرتے تھے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے جاتے تو یہی معاملہ وہ بھی کرتی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑی ہوتی، بوسہ دیتی اور اپنی جگہ پر بٹھایا کرتی تھیں۔ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوصاف، ان کی خوبیاں جو اللہ نے ان کو عطا کی تھیں وہ حد سے زیادہ ہیں، لیکن بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی 2 خوبیاں جو ہر ایک کے لیے ہم میں سے یہ لازمی ہے کہ اس کو اپنائیں۔ نمبر 1، آپ باوجود یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی براہ راست شہزادی ہیں، ڈائریکٹ بیٹی ہیں، اور ان کے بارے میں حدیث پاک ہے طبرانی شریف کے اندر میں کہ فرمایا کہ بے شک اللہ اے فاطمہ نہ تجھے عذاب دینے والا ہے نہ تیرے بچوں کو عذاب دینے والا ہے۔ فاطمہ کا معنی ہے، یہ فطم سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو دور کرنے والی، کسی چیز کو بچانے والی، رکاوٹ والی۔ آپ کا نام فاطمہ رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ آپ کو اللہ پاک جہنم سے دور رکھے گا اور آپ کی اولاد کو اور آپ کے چاہنے والوں کو بھی جہنم سے دور رکھے گا، یہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ لیکن اس کے باوجود بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ ساری رات اللہ پاک کی عبادت کرتی تھی۔ یہ نہیں کہ اپنے نسب پر فخر کرتے ہوئے اللہ کی عبادت چھوڑتی ہو، بلکہ ساری رات اللہ پاک کی عبادت کرتی۔ اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے شہزادے یہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات پوری رات اللہ کی بارگاہ میں صرف امت محمدیہ کی مغفرت کے لیے دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بخش دے۔ دوسرا، آپ کی حیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے بڑھ کر حیا کرنے والے ہیں، تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس کا مکمل یعنی آئینہ دیکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کا حصہ آپ کو عطا فرمایا تھا۔ حدیثوں کی کتاب کے اندر موجود ہے، محدثین نے اس بات کو لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو گئی تھی، غم کے اندر بیمار ہو گئی تھی، اور اسی غم میں 6 مہینے کے اندر آپ کا وصال ہوا۔ اس موقع پر صرف ایک مرتبہ آپ کو مسکراتا ہوا دیکھا گیا۔ وہ مسکرانے کی وجہ کیا بنی کہ آپ فکر میں رہا کرتی تھیں کہ جب میرا وصال ہو جائے گا تو اب جو جنازہ ہوگا، مبارک جسم ہوگا، اس کا جو اگرچہ کہ پردے سے ڈھکا ہوا اس کے اوپر چادر ہو، لیکن جسم تو ظاہر ہوگا کہ جسم کس طرح کا ہے، اس پر نظر پڑے گی لوگوں کی، تو آپ اس ٹینشن کے اندر رہا کرتی تھیں۔ تو سیدتنا اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ تھی اس وقت، انہوں نے بتایا کہ میں نے حبشہ کے اندر یہ دیکھا ہے کہ یہ لوگ چارپائی کے اوپر شاخ کا ایک پنجرا سا بنا دیتے ہیں اور اس کے اوپر چادر ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اندر جو جسم ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ سنا تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی کہ اب میرے انتقال کے بعد بھی کوئی بھی میرے جسم کو نہیں دیکھے گا۔ اور حدیث میں ہے
کہ قیامت کے دن میدان محشر میں اس بات کا اعلان ہوگا کہ اے اہل محشر والوں، یعنی جتنی ساری مخلوق وہاں جمع ہوگی، سب سے کہا جائے گا کہ اپنی آنکھوں کو نیچے کر لو کہ فاطمہ بنت محمد یہاں سے گزر رہی ہیں۔ اس وقت بھی آنکھوں کو جھکانے کا حکم ہوگا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے میں حیا کی نعمت عطا فرمائے۔ حدیث میں فرمایا کہ ان الحیاء والایمان قرنا اذا رفع احدهما رفع الاخر، ایمان اور حیا یہ آپس میں یوں ملی ہوئی ہیں، جب ان میں سے ایک کسی سے دور ہو جاتا ہے تو ایمان بھی ایسے ہی دور ہو جاتا ہے۔ یعنی جب حیا نہیں ہوتی تو بندہ ہر طرح کا کام کرتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعض اوقات یہ بے حیائی اس کو کفر تک پہنچا دیتی، ایمان کے تقاضوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ اللہ پاک کی رضا والے کام کرتے رہنے کی، اور ہم سب کو مرد ہوں یا عورت سب کو حیا کی نعمت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔